بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں طارق سمیع ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ اسپیکر سردار ایاز صادق صاحب نے جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو، اب ایک آج نیا کھیل شروع کیا گیا جی اسمبلی سے۔ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا 8 ججز کا، اس کو انڈو کرنے کے لیے پارٹی پوزیشن ظاہر کی گئی ہے اور 80 ارکان جو ہیں ان کو سنی اطاعت کونسل کا ممبر ظاہر کر دیا گیا۔ یعنی سپریم کورٹ کا فیصلہ، الیکشن کمیشن میں مشاورت جاری ہے اور اسپیکر صاحب نئی واردات کر دی انہوں نے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس آ گیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مضبوط بنانے کے لیے۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ لاہور کا جلسہ ہوگا 2011 کے سٹائل میں ہوگا یا موجودہ سٹائل میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ خان صاحب نے تو کال دے دی ہے۔ علی امین گنڈا پور بھی مونچھوں کا تاؤ دے کے کہہ رہے ہیں میں پہنچ رہا ہوں جی۔ وہ کیا لفظ استعمال کیا تھا میں نہیں کرتا، مناسب نہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آؤں گا، معاملہ کل سے چل رہا ہے مخصوص نشستوں کا۔ اسپیکر صاحب نے خط لکھا، پھر پنجاب اسمبلی کے اسپیکر خط آ گیا، پھر آج صبح کے پی اسمبلی کے اسپیکر خط آ گیا، ابھی سندھ اسمبلی کے اسپیکر کا بھی خط آنے والا ہے، تو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ تو آج اسمبلی سیکریٹریٹ جو ہے انہوں نے ایک پارٹی پوزیشن جاری کی ہے جی۔ 80 اراکین جو ہیں آزاد تھے، جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کہ وہ پی ٹی آئی کے ممبران ہیں منتخب، اور الیکشن کمیشن میں پارٹی رجسٹرڈ نہیں ہے پی ٹی آئی، وہ معاملہ ابھی زیر التوا ہے، چل رہا ہے۔ تو اس پہ آج 80 ارکان کو سنی اطاعت کونسل، جس میں یہ خود شامل ہوئے تھے، یعنی خود سارے، یہ عمران خان کی اجازت سے ہوا تھا، اس میں کسی حکومت کا کسی ادارے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ان کو ظاہر کر دیا گیا۔ اس سے پہلے 39 اراکین پی ٹی آئی اور 41 کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے جب پارٹی پوزیشن اسمبلی سیکریٹریٹ سے آئی تھی اس میں یہ ہے۔ تو مسلم لیگ نون کے 110 ہیں، پیپلز پارٹی کے 68 سے بڑھ کے 69 ہو گئے ہیں، ایم کیو ایم کے 22 ہیں، مسلم لیگ کاف کے 5 ہیں، آئی پی پی جو ہے اس کے 4 ہیں، ہمارے جناب اعجاز الحق مسلم لیگ ضیاء کے 1، خالد مکسی باپ پارٹی اور نیشنل پارٹی کے پولین بلوچ صاحب وہ 1 ہیں۔ تو یہ، اور جے یو آئی کے 8 اراکین ہیں، اور اس کے علاوہ 8 آزاد اراکین بھی ہیں، پھر بی این پی مینگل بھی ہے، باقی لوگ بھی ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ، مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہیں ہونا، یہ سارا کھیل، یہ سارا بندوبست، یہ ساری قانونی معاملات کو ادھر سے کان کو ادھر سے پکڑنے، ادھر سے پکڑنے، ایف اینڈ بٹس کے چکر میں آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اسپیکر صاحب کھل کر آئے ہیں اور انہوں نے خط لکھ دیا اور کہا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے بعد جو امینڈمنٹ ہوئی حال ہی میں، اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلے پہ عمل نہیں ہو سکتا، پارٹی پوزیشن بدلی نہیں جا سکتی، پارٹی وابستگی جو ہوتی ہے وہ تبدیل نہیں کی جا سکتی، یہ غلط کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن میں آج بھی اجلاس ہوا، بڑی طویل مشاورت ہوئی، وہاں بھی قانونی ماہرین سے رائے لی جا رہی ہے، خبر دلشاد صاحب ہوں یا اور بھی سینئر جو وکلا ہیں ان کو بلا کے سنا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، بڑی عجیب و غریب سیناریو بنتا جا رہا ہے۔ پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس جاری کر دیا آج صدر صاحب نے، اور اس کے مطابق کہ کمیٹی رکن کی عدم دستیابی پر چیف جسٹس کسی جج کو بھی کمیٹی کا رکن نامزد کر سکیں گے، اور اس کے تحت 3 رکنی کمیٹی ہوگی جو بینچز تشکیل دے گی۔ پھر جو آرٹیکل 184(3) کی شک ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں کی گئی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے، پہلے ایک قانون بھی بنایا گیا تھا عطا بدیال صاحب جب تھے کہ 3 ججز ہوں گے اور 2 سینئر ہوں گے اور 1 چیف جسٹس، لیکن حال ہی میں جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو معاملہ ہے
جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا ہے تو اس پر بات چل رہی ہے کہ جی یہ دیکھا جائے کہ کیسے ہونا ہے۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے ایک باریک واردات کرنے کی کوشش کی، 8 ججز کا ایک ذاتی بیان بھی جاری کیا، اور وہ الیکشن کمیشن کی جو درخواست تھی اس کو بھی سنا گیا، نہ آج تک تفصیلی فیصلہ دیا گیا۔ بھلا عالم کہاں لکھا جا رہا ہے یہ فیصلہ؟ تو یہاں سوال ہوتا ہے نا، آئینی ترامیم کا بل کا مسودہ کہاں سے آیا جی؟ وہ اشارے کرتے ہیں ادھر سے آیا جی، پنڈی سے آیا جی، فلاں سے آیا۔ تو بھائی آپ کہاں بیٹھ کے 8 جج حضرات 2.5 مہینے ہو گئے ہیں فیصلہ لکھ رہے ہیں تفصیلی؟ فیصلہ آپ نے دے دیا، فیصلہ دے کے پھنس گئے، اب آپ جواز ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی ادھر کا کبھی ادھر کا، کوئی بلیک ڈکشنری آپ ڈھونڈ رہے ہیں ثاقب نثار والی۔ ثاقب نثار تو ماہر ہے اس معاملے میں، نواز شریف کو نائل کرنے کے لیے وہ ایسے ہی کام کیا تھا انہوں نے۔ ناظرین، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مینار پاکستان پہ جلسہ ہونا ہے، پنجاب حکومت ابھی اجازت دینے میں مسائل ہیں، ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ شام تک فیصلہ کریں۔ جب میں یہ ریکارڈنگ کرا رہا ہوں تو 5 تقریباً بج گئے ہیں، اور پنجاب حکومت کی طرف سے آفر کی جا رہی ہے کہ مینار پاکستان کی بجائے کسی اور جگہ کیا جائے۔ جیسے مین اسلام آباد میں ڈی چوک کی بجائے سنگجانی کی جگہ دی گئی تھی، تو ان کو کہہ رہے ہیں اڈا پلانٹ میں کر لیں، کوئی اور جگہ دے رہے ہیں لاہور میں جہاں شہری زندگی ڈسٹرب نہ ہو اور مین جگہ پہ جلسہ نہ ہو سکے۔ تو خان صاحب اب کہہ رہے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں وہ کہا تھا کہ اسلام آباد میں جلسہ پرامن ہوگا، سب کچھ ہوگا، گارنٹی دی تھی، پھر بھی کنٹینر لگائے گئے۔ اب خان صاحب جو ہیں فائز عیسیٰ کے متعلق بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن مل کر دھاندلی کر رہے ہیں، اور یہ دونوں جو کچھ کرتے ہیں پکڑے جاتے ہیں، ہماری درخواستیں سنی نہیں جا رہی۔ یہی بات ہے، خان صاحب فائز عیسیٰ صاحب آپ کے پرانے دوست ہیں، آپ نے ان کے خلاف ریفرنس بھی دیا تھا، چاہے اب آپ کہتے ہیں وہ جنرل باجوہ کے کہنے پہ دیا تھا، فیض حمید کے کہنے پہ دیا تھا، یا اس وقت کے لا منسٹر نے کیا تھا، جو بھی تھا آپ پرائم منسٹر تھے۔ آج کل اگر شہباز شریف کے اس دستخط سے یا ان کے آرڈر سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو کل کلام وہ کہیں گے کہ یہ محسن نقوی نے یہ مجھ سے فیصلہ کروایا تھا اور یہ فیصل واڈا کی تجویز تھی، تو فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے۔ تو ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ان کی مجلس شورا کا اجلاس ہو رہا ہے ملتان میں کل، اور وہاں پہ وہ ایک حکمت عملی بنائیں گے۔ اب میچ پڑا ہوا ہے بلاول بھٹو اور سینیٹر کامران مرتضیٰ کے درمیان، مس کمیونیکیشن ہوئی ہے، فون نہیں سنا گیا، بڑے بیان بازی چل رہی ہے۔ بلاول صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے آئینی عدالت بنا کے رکھنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر ناظرین فرضیہ میں بات کر رہا ہوں، اگر آئندہ ہفتے الیکشن کمیشن مخصوص نشستیں 23 جو ہیں نیشنل اسمبلی کی دے دیتے ہیں حکمران اتحاد کو، تو پھر مولانا صاحب بھی ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور آئینی ترامیم بھی ہو جائیں گے۔ پھر دیکھا جائے گا، جب چیلنج ہونا ہے سپریم کورٹ میں تو ہو جائے گا، چیلنج ہونے کا مرحلہ آئے گا۔ تو انشاءاللہ ناظرین، کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔